ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جناب زما خان صاحب اور اس پروگرام کے کنوینر اور روح رواں جناب ڈاکٹر خالد انور صاحب ہندوستان کی سرزمین میں اردو ادب اور سیاست میں اپنا پرچم لہرایا انہوں نے. ان کا استقبال کرتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے. ساتھ میں موجود آل بہار شیر شاہبادی ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، جناب شیخ مفیظ الدین ریاضی صاحب، جناب مولانا فیروز عالم ندوی صاحب اور دیگر علماء کرام اور میڈیا کے تمام بھائی، بالخصوص اسرار عادل صاحب، عبد الغنی صاحب، علاء الدین خان صاحب، جسیم الدین صاحب، حماد حیدر صاحب، قمر بھائی، رضی انور صاحب، جعفر عالم صاحب، افروز معصوم صاحب، چندن جی، اور میرے دینی و ملی بھائیوں اور عزیزوں، آپ کے سامنے کاروان اتحاد اور بھائی چارہ سے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک مختصر آیت وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں کو بہتر بات کہو. ناس کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. خطاب کیا ہے مومنین سے کہ تم لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو. اور یہ لوگوں میں پوری انسانیت داخل ہے، کوئی اس میں سے چھوٹا ہوا نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کی بات جب بھی نکلے تو اپنے بھائیوں کے لیے، برادران وطن کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے آپ کی بات اچھی نکلنی چاہیے. اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرنے والے ہیں ان پر عرش پر جو موجود رحمان ہے وہ رحم کرتا ہے. اور سب کو خطاب کر کے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر اس وقت رحم کرے گا جب تم زمین والوں پر رحم کرو گے. کسی نے اس کا ترجمہ کیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. دوستو، یہ آپ کے سامنے ان تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے اور صدارتی خطاب کے طور پر چند باتیں رکھتے ہوئے چند باتیں اور آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد و بھائی چارہ کے تعلق سے یہ جو تحریک چل رہی ہے اور اس تحریک کو جو جان ڈالی ہے اس تحریک میں جناب ڈاکٹر خالد انور صاحب نے اور الپ سنکھیک منتری جناب زما خان صاحب نے، اور ان لوگوں نے سیمانچل میں کچھ دنوں کے اندر جو ایک بھونچال، ایک تہلکا، ایک ہلچل پیدا کی ہے کہ آج گزشتہ رات، یہ جو رات گزری ہے، ان کی یہ انقلابی تحریک کچھ لوگوں کو اتنی کھٹکنے لگی ہے اور ان کے دل پہ اتنی پریشانی پیدا کر دی ہے کہ وہ لوگ سماج میں نا اتفاقی اور سماج میں کے امن و سکون کو غارت کرنے کی کوشش کی، اور ارریہ جیسی سرزمین پر، اس امن کی دھرتی پر، سرکٹ ہاؤس میں بھی ان لوگوں کے گاڑیوں پر ان لوگوں نے جس طرح سے چھیڑ چھاڑ کیا ہے وہ لوگ اپنی زبان سے انشاءاللہ ہو سکتا بیان کریں گے. لیکن سن کر بڑا دکھ ہوا کہ یہ آپ کے مہمان ہیں،
یہ سرکار کے ذمہ دار ہیں، سرکار کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کرنے میں ان کو کیا دقت ہو سکتی ہے؟ دوستو 2005 سے لے کر 2023 تک آج بہار کا ماحول جو فرقوانہ فسادات سے محفوظ ہے، یہ ماحول اور صرف اس لیے محفوظ ہے کہ آپ کا ذمہ دار اول اس بہار کا وہ جناب نتیش کمار صاحب ہے۔ نتیش کمار صاحب نے جس طرح سے امن و چین کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، یہ چیز بہت بڑی بات ہے دوستو، اور نتیش کمار کو آگے تک ہم لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ 1 منٹ کے لیے اور کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اردو زبان سے جتنے تعلقات ڈاکٹر خالد انور صاحب کو ہے اور آپ سرکار میں موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اردو ٹرانسلیٹر کی بحالی میں کچھ اڑچنیں شاید آئی ہوئی ہے، ان کا مینس کا امتحان ہو چکا ہے، وائوا ہو چکا ہے، کاؤنسلنگ ہو چکی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ان ٹرانسلیٹر کی بحالی کے سلسلے میں آخری شکل میں ان کو کس طرح سے جوائننگ لیٹر مل جائے، اس کی آپ کوشش کریں گے تاکہ آئندہ کوئی جھمیلا نہ ہو۔ اور ایک چیز بول کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ نیکی کرنا، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا سب کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو ایمان اللہ پر رکھتا ہے، آخرت پر رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی مدد کرے، پڑوسی کی عزت و توقیر کرے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے جناب۔ ایک جگہ اور فرمایا واللہ لا یؤمن فواللہ لا یؤمن فواللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ لقد خاب و خسر یا رسول اللہ، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، وہ کون آدمی ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ کہا من لم یامن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، تو جس کی تکلیفوں سے پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کے سماج میں جس طرح سے مدینے کے سماج میں 3 طرح کے لوگ موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ رواداری کی، خالص مسلمانوں کے ساتھ بھی، منافقین کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک و برتاؤ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوئے کہ یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن ہندو بھائی آپ کا دشمن نہیں ہے، اس کا خون ایک ہے، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس ملک میں ان کا جو حق ہے وہ ہمارا وہ حق ہے۔ اس وجہ سے اس کانفرنس کے مادھیم سے آپ لوگوں کو دماغ میں یہ بات بیٹھا لینی چاہیے کہ سامنے 24 کا مسئلہ ہے، کسی طرح سے پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اتحاد پیدا کیجیے اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قدم پہ کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو متحد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔